تو آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، اب وقت ہے کہ گلیل کو روکا جائے۔ جب ریاکار فقیہوں اور فریسیوں کا یہ طبقہ ان کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے تو بہت سے یہودی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح وہ لوگ جو نشانہ تنقید بنے اور زیادہ مخالفت کرنے لگے۔ یہ تو بہت کم ہے، اسے زیادہ نہیں دے سکتی؟ میں بتاتا ہوں، اس غریب بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے تو مال کی فراوانی سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے ناداری میں جو کچھ اس کے پاس تھا ڈال دیا۔ ہمیں بتائیں، آپ یہ باتیں کس کے اختیار سے کرتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا آدمی کی طرف سے؟ ہم کیا کہیں؟ اگر کہیں خدا کی طرف سے، وہ کہے گا تو پھر تم نے یقین کیوں نہ کیا؟ اگر ہم کہیں آدمی کی طرف سے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوحنا نبی تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہاں سے تھا۔ پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سب چیزیں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پاکستان لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا، پھر طویل عرصے کے لیے گھر چلا گیا۔ جب فصل اکٹھی کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے نوکر کو ٹھیکیدار کے پاس بھیجا تاکہ وہ پھل کا حصہ اسے دے دیں، لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ پھر اس نے ایک اور نوکر کو بھیجا، باغبانوں نے اسے بھی پیٹ کر اور بے عزت کر کے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ پھر اس نے تیسرے نوکر کو بھیجا، لیکن باغبانوں نے اسے بھی زخمی کر کے نکال دیا۔ تب مالک نے کہا، میں کیا کروں؟ میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید وہ اس کا لحاظ کریں۔ جب باغبانوں نے اسے آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ مالک کا بیٹا ہے، آؤ اسے قتل کریں کہ میراث ہماری ہو جائے۔ ہمیں اور بتائیں۔ اسے پاکستان سے باہر لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن اب پاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور پاکستان دوسرے باغبانوں کو دے دے گا۔ پھر اس کلام کے کیا معنی ہوئے؟ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا تھا وہی پتھر سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا۔ جو اس پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس کسی پر بھی وہ پتھر گرے گا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ استاد، آپ سچ فرماتے اور سچ ہی سکھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی آدمی کی طرفداری نہیں کرتے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں بتا، کیا رومی حکومت کو جزیہ دینا ہماری شریعت مطابق روا ہے یا نہیں؟ خداوند، یہ آپ کو پھانسنے کی چال ہے؟ لاؤ مجھے چاندی کا ایک سکہ دکھاؤ۔ بتاؤ اس پر کس کی شکل بنی ہوئی ہے؟ اب جو قیصر کا ہے وہ قیصر ہی کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو۔ اب بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ بولو بولو بولو۔ اب فطیری روٹی کی عید قریب آ رہی تھی جسے فسح کہا جاتا تھا۔ اور یسوع نے شمون، پطرس اور یوحنا کو فسح تیار کرنے کے لیے پہلے بھیجا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔
مبارک ہے تو اے خداوند، اس کائنات کے بادشاہ جو بیل سے پھل پیدا کرتا ہے۔ اسے لو اور آپس میں بانٹ لو۔ میں تم سے کہتا ہوں انگور کا شیرہ تمہارے ساتھ نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ مبارک ہے تو اے خداوند، کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے۔ بے شک ابن آدم تو جیسا خدا نے ٹھہرایا ہے مرے گا، مگر افسوس اس پر جس کے وسیلے سے پکڑوایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ غدار کا نام بتائے خداوند۔ مگر تم میں جو بڑا ہے چھوٹے کی مانند ہے، اور سردار خدمت گزار کی مانند ہے۔ بڑا کون ہے، جو کھانا کھانے بیٹھا یا خدمت کرنے والا؟ بے شک وہ جو کھانا کھانے بیٹھا، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ مگر تم میری ساری مصیبتوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو، اور جیسے میرے باپ نے عدالت کا کام مجھے سونپا ہے میں بھی تمہیں دیتا ہوں۔ تم میری بادشاہی میں کھاؤ اور پیو گے۔ تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پھر تو کوئی غدار نہ ہوا۔ شمون دیکھو، شیطان نے چاہا کہ تم سب کو آزمائے تاکہ اچھے اور برے کو الگ کرے، جیسا کہ کسان گیہوں کو بھوسے سے جدا کرتا ہے۔ مگر میں نے تمہارے لیے دعا کی شمون کہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے، اور جب تم میری طرف لوٹو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ خداوند، میں آپ کے ساتھ قید ہونے کو بھی تیار ہوں، بلکہ مرنے کو بھی۔ تجھے بتاؤں پطرس، آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار انکار کرے گا کہ تو مجھے جانتا ہے۔ جب میں نے تمہیں بغیر بٹوے، تھیلے اور جوتے کے بھیجا تھا تو کوئی کمی ہوئی؟ نہیں، کسی چیز کی نہیں۔ مگر اب تم اپنا تھیلا یا بٹوا اپنے ساتھ ضرور رکھو، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا کرتا بیچ کر خریدے۔ میں تمہیں بتاؤں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا۔ ضرور ہے کہ جو میرے متعلق لکھا ہے وہ پورا ہو۔ دیکھیں، یہاں 2 تلواریں ہیں خداوند۔ اب بس کرو۔ یہودی بزرگوں کی مجلس بیٹھی تاکہ سوچیں کہ یسوع سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تب شیطان اس یہودا اسکریوتی میں سما گیا جو ان 12 میں سے ایک تھا۔ دعا کرو کہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ یہودا نے یسوع کو چاندی کے صرف 30 سکوں کے عوض پکڑوا دیا۔ یسوع جانتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں کے لیے ان کی موت کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی۔